کرتے ہیں. ہمیں ادراک ہے کہ آپ کی کچھ اور کمٹمنٹ بھی ہیں، پروفیشنل آپ کی ذمہ داریاں بھی ہیں، اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ اپنی ٹیم جو ہماری ڈوڈیال سے آ رہی ہے، ابھی اس کو 5 منٹ تو لگیں گے، لیکن آپ کی کہیں اور بھی مصروفیات ہیں تو اس وجہ سے آپ کو ویٹ کرانا مناسب نہیں ہوگا. پلیز پلیز پلیز. ٹھیک ہے. جس طرح میں سمجھ سکتا ہوں آپ سب لوگ بڑے ہی ماشاءاللہ پروفیشنل ہیں، وقت کی نبض پہ آپ لوگوں کا ہاتھ ہوتا ہے، اور میرے الفاظ جو میں ابھی کہنے جا رہا ہوں اس سے پہلے شاید آپ کو کچھ ان معاملات کا علم بھی ہوگا. ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اس کی اویئرنیس ہوگی. آج آپ کو یہاں پہ ویلکم کرنے کا ایک مقصد ہے کہ 8 نومبر کو ڈوڈیال بچوانا ایک گاؤں ہے کٹھاڑ میں، وہاں کا ایک انسیڈنٹ ہوا. جی پلیز پلیز میں آپ کے توجہ چاہوں گا، میں آپ کے توجہ چاہوں گا. 8 نومبر کو اس سال بچوانا کٹھاڑ ڈوڈیال میں ایک انسیڈنٹ ہوا جو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں ہائی لائٹ ہوا. 8 نومبر کو یہ پولیس کو رات 9 بجے کے قریب کنول مطلوب ایک بچی ہے جس کی عمر تقریباً 12 اور 13 سال کے درمیان ہے، اس کے ورثہ، اس کے بھائی نے تھانے میں اطلاع دی کہ وہ گھر سے شام 4 ساڑھے 4 بجے کے قریب وہ سبزی لینے کے لیے کٹاڑ بازار گئی ہے، اور اس کو ہم تلاش کر رہے ہیں، اور رات 9 ساڑھے 9 بجے تک ابھی تک وہ گھر نہیں آئی. تو یہ ایک مفقود الخبری کی ایک رپورٹ ہوتی ہے جو تھانہ میں رپٹ نمبر 28 8 تاریخ کو درج ہوئی. اسی وقت جو لوکل ہمارا ڈوڈیال پولیس اسٹیشن کا انچارج ہے وہ اپنی نفری کے ہمراہ جا کے ورثہ کے ساتھ اس نے بچی کی تلاش شروع کر دی. اس کی 1 یا 2 دن اس کے ساتھ تلاش میں ایس ایچ او کے ساتھ جو ہمارے ڈی ایس پی ڈوڈیال سرکل ہیں چودھری انصر علی خان، وہ بھی اس کی سرکردگی میں یہ تلاش جاری رہی، لیکن اس کی کوئی خبر ہمیں نہ ملی. اس بنا پر 3-4 دن کے بعد ایس ایس پی میر پور کامران علی جو ابھی ریسنٹلی پوسٹ ہوئے تھے، ان کو آئے ہوئے تقریباً 7 یا 8 دن ہوئے تھے، 2 دن ہوئے تھے. انہوں نے وزٹ کیا اور معاملے کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے میں نے خود وہاں پہ ڈوڈیال پہ جا کے کرائم سین کو وزٹ کیا. ورثہ سے اور ارد گرد کے حالات و واقعات کو ہم نے تقریباً 6-8 گھنٹے پہلی دفعہ جا کے چیک کیا. ہمیں 1 یا 2 دن ہم نے ان کو ڈائریکٹ کیا کہ آپ اس طریقے سے یہاں پہ کام کریں. تھوڑی ہمیں فیلنگ ہوئی کہ شاید یہاں پہ ہمیں ایکسٹرا ٹیمز بنانے کی ضرورت ہے. تو ڈی ایس پی ڈوڈیال انصر علی کی قیادت میں ہم نے انسپیکٹر نصیر، سکندر اعظم کو، عمران قاسم کو، اور ہماری ایک ٹیکنیکل جیو فینسنگ کی ٹیم ہوتی ہے، یہ مختلف ٹیمز ہم نے تشکیل دے کے ان کو مختلف ٹاسک جو ہم نے دیے کہ اس بچی کی تلاش کی جائے. اس میں ہمارے ریڈار پہ جب ہمیں ٹیکنیکل ڈیٹیلز ہمارے پاس آئیں تو ہمارے ریڈار پہ کچھ کلوز ہمیں ملے. ہم نے ان پہ کام شروع کیا. ان میں سے ایک کلو جو مشتبہ تھا اس کا نام معین صاحب اس کا نام ہے معین والبشیر احمد، قوم آوان، ساکن، چک نمبر 274 گاف بے، ڈاک خانہ 273 گاف بے، بچیانہ، تحصیل جڑاں والا، ضلع فیصل آباد. میں رپیٹ کرتا ہوں کہ معین والبشیر احمد، قوم آوان، ساکن، چک نمبر 274 گاف بے، بچیانہ، تحصیل جڑاں والا، ضلع فیصل آباد کو ہم نے سپاٹ کیا کہ یہ بندہ ہمارے ریڈار پہ باقی اور کلوز کے ساتھ ہی ہے. یہ انیشل جو 5-6 دن کی جو ہماری جو ورک آؤٹ تھا، اس کے بعد ہمارے پاس جو ڈفرینٹ لائنز کھل رہی تھیں، اس دوران ہمیں جب اس کا ہم نے چیک کیا کہ اس کی ویئر اباؤٹس کیا ہیں تو پتہ چلا کہ یہ اس لوکیلٹی کو چھوڑ کے فیصل آباد میں اور لاہور میں وہاں پہ کہیں جا چکا ہے. ہم نے دیگر لائنز پہ کام کرتے ہوئے بھی اس لائن کو بھی فوکس رکھا اور اس کو ہم ٹریک کرتے رہے.
ڈفرینٹ جو ہمارے سائیکولوجیکل ٹیکٹکس ہوتے ہیں اس کو امپلائی کرتے ہوئے بالآخر ہم نے اس کو ڈڈیال اپنے جورسڈکشن میں ایک طرح کا منگوا کے یا بلوا کے ہم نے اس کو زیر مواخذہ لایا. اس کے بعد ہم نے فردر اس ایریا میں، آپ کو پتہ ہے کٹاڑ میں جس طرح میرپور میں سی سی ٹی وی کوریج ہے، وہاں پہ تو اویلیبل نہیں ہے، لیکن ہم نے ارد گرد کے تمام وسائل کے کسی کے گھروں میں کوئی پرائیویٹ سی سی ٹی وی لگاؤ. کچھ فیکٹس ہم نے سی سی ٹی وی سے بھی کور کیے. جیو فینسنگ کے تھرو رفلی 19,000 افراد کا کوائف اس جورسڈکشن میں ان 2 گھنٹوں کے اندر جو وہاں موجود تھے، 2 گھنٹوں کے اندر ہم نے ان کو اسٹڈی کیا. یہ سارا کام کرتے ہوئے میں اپنا کیا بتاؤں کہ میں بذات خود 8 سے 9 دفعہ ڈڈیال گیا ہوں، بعض اوقات آفیشیلی یونیفارم میں گاڑی میں، بعض اوقات پلین کلوتھس میں، اور میرے ساتھ مجھ سے زیادہ بار کامران علی اپنے آفس ٹائم کے بعد رات کو ڈڈیال موجود ہوتے تھے. ہم نے انصر علی کی سرکردگی میں جو ٹیم دی تھی، انہوں نے دل و جان سے محنت کرتے ہوئے، دل و جان سے مسلسل 4-6 دن محنت کرتے ہوئے جب بندے کو اریسٹ کیا، فردر انویسٹیگیشن کی، بالآخر اس نے ہمیں پچھلے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں 2 دن سے کچھ شواہد پہ لے آیا تھا. انیشلی وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے سائیکولوجیکلی بندہ جب ڈاؤن ہو تو کچھ فیکٹس وہ بتاتا ہے، کچھ چھپاتا ہے. ابھی وہ آپ کے سامنے پیش بھی کیا جائے گا، آپ دیکھ سکیں گے کہ ہم نے کوئی فزیکل اس کے میتھڈ جو پولیس کے ٹپیکل ہوتے ہیں وہ ہم نے کوئی امپلائی نہیں کیا. سائیکولوجیکل اور جو ٹیکنیکل ڈیٹیلز تھیں جو بھی ہمارے پاس سائنٹیفک طریقہ کار سے میں آپ کو یہاں بتا سکتا ہوں، میرے آئی پیڈ میں بھی ڈیٹیلز موجود ہیں، وہ جب ہم اس کو پریزنٹ کرتے رہے تو وہ سٹیپ بائی سٹیپ کھلتا گیا. لیکن آخر دم تک اس کی کوشش تھی کہ میں کسی اور کو آگے کر کے میں یہاں سے کھسک جاؤں. بالآخر کل رات تقریباً 1-1:30 بجے کے قریب، اس سے پہلے بھی ہمیں مختلف جگہوں پہ گھماتا رہا ہوں، لیکن 1-1:30 بجے قریب اس نے سرنڈر کیا اور کہا کہ میں آپ کو ڈیڈ باڈی کے پاس لے چلتا ہوں. رات کو 1-1:30 بجے کے قریب وہ ہمیں اس گھر کے جو بچی ہے اس کے گھر سے تقریباً 700 سے 800 میٹر کی جورسڈکشن میں لے کے آیا، اور وہاں پہ اس نے ایک بڑے سے جنگل کو، جو ایک سچی بات ہے کہ دن کے وقت بھی اس کے اندر گھسنا بڑا مشکل ہے، وہاں پہ جا کے اس نے ہمیں نشاندہی کی کہ اس جگہ پہ ہے ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی. ہماری پولیس کے تقریباً 30 جوان رات کو 2-2:30 بجے کے قریب اس جنگل کے اندر گئے، اور میں کہہ سکتا ہوں 1.5 سے 2 گھنٹہ لگا ہوگا، باوجود اس کی پوائنٹیشن کے باوجود کہ ایگزیکٹلی جہاں بچی پڑی ہوئی ہے، اس کی ڈیڈ باڈی پڑی ہوئی ہے، ہمیں 1.5 سے 2 گھنٹے لگے. اور پہلے اس کے کچھ شوز ملے، اس کے بعد اس کے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا ملا. بالآخر ہم نے یہ بات بتاتے ہوئے ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ رات تقریباً 2:30-3 بجے اس کی ڈیڈ باڈی ریکور کی، اور یہ جو قاتل ہے معین، اس کی ڈسکلوجر کے مطابق، آئیے پلیز، ڈی ایس پی انصر ابھی ڈڈیال سے ہی آ رہے ہیں تو تھوڑا لیٹ ہو گئے، ہماری ٹیم جو لوکل ٹیم کو وہاں پہ ہیڈ یہی کر رہے تھے. تو وہ جب اس نے بتایا، اس نے کہا کہ یہ لڑکی 8 تاریخ کو سپیر کے وقت گھر سے جب اتری، فلاں جگہ پہ جو اس کے گھر سے تقریباً 600 یا 700 میٹر کے قریب جگہ بنتی ہے، وہاں پہ میں نے اس لڑکی کو لے کے اس جگہ پہ جہاں پہ جائے واردات ہے، وہاں پہ میں نے اس کے ساتھ اپنی جو کہہ سکتے ہیں سیکشول ایکٹیویٹی کے لیے میں وہاں پہ لے کے گیا، اور اس کے بعد بالآخر میں نے اس کو وہاں پہ قتل کر دیا. اور یہ واقعہ سچی بات میں آپ کو بتاؤں، پولیس کے پاس اس طرح کی، اور اس میں ہمیں سوشل میڈیا پہ باقی لوگوں کی طرف سے میسیجز بھی آ رہے تھے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. ڈیفینیٹلی جب سوسائٹی میں اس طرح کرائم ہوتا ہے تو پولیس کی طرف یا یہ ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ فوری طور پہ کارروائی کی جائے. لیکن یہ بتاتے ہوئے مجھے افسوس تو بہت ہو رہا ہے کہ ایک معصوم بچی وہ اپنی جان سے گئی، وہ ایک کرمنل ہم نے وہ اریسٹ کیا ہے. ابھی فردر انویسٹیگیشن کریں گے کیا اس طرح کی اور وارداتیں تو نہیں کی اس نے، کیونکہ اسی گاؤں میں، اسی ایریا میں کچھ ہمیں بتایا گیا ہے کہ کچھ اور خواتین بھی مسنگ ہیں پچھلے 1 سال یا 2 سال کے عرصے میں، اور پراپر انویسٹیگیشن بھی نہیں کی گئی وہاں پہ. ابھی فردر ہم اس کو ڈگ ڈیپ جا کے کریں گے کہ اس میں کون سے مسائل تھے،
الوپمنٹ کے کیسز ہیں یا کچھ اس طرح کے اور واقعات تو نہیں ہوئے جس میں ہماری پولیس نے پہلے سال 1.5 سال کے انسیڈنٹ کو پراپرلی شاید پروو نہ کیا ہو. میں یہ بتاتے ہوئے مجھے افسوس بھی ہو رہا ہے کہ انسانی جان کا ایک ضیاع ہوا ہے. 8 تاریخ کو تقریباً 4 اور 5 کے درمیان یہ انسیڈنٹ ہوا جس میں اس نے سیکشول ایکٹیویٹی کے بعد اس بچی کو وہیں پہ قتل کر دیا تھا. آپ کو اپنے عوام کے تھرو میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہم نے انویسٹیگیشن میں چیز نوٹ کی کہ کچھ لوگ بلا وجہ خوف کا شکار ہوتے ہیں. ہمیں سی سی ٹی وی کے نیچے نظر بھی آ رہے ہیں کہ وہاں پہ 8 سے 10 بندے گزر کے جا رہے ہیں. جب ان سے ہم سمپل کوشچن کر رہے تھے کہ اپنا نام بتا دیں تو وہ اوائڈ کر رہے تھے. آپ ساتھیوں کی مدد سے ہم صرف اور صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں. پولیس آپ کی معاون ہے, اس پہ اعتماد کیجیے. ہم بھی آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہیں اور مجھے ساتھ یہ فخر بھی ہو رہا ہے جس جاں فشانی سے میری ٹیم جس میں ایس ایس پی کامران, ڈی ایس پی انصر, انسپیکٹر نصیر, سب انسپیکٹر مہتاب اور کچھ ہمارے ٹیکنیکل لوگ ہیں. میں ہمیشہ آپ لوگوں میں نوٹ کیا ہوگا کہ میں اپنی پولیس کا بڑا کرٹیکل ہوتا ہوں. آپ لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ میں ٹانگیں ہلانے پہ بھی بعض کا جو ہے وہ ڈانٹ دیتا ہوں اور یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں. لیکن ڈسپلن کے لیے ضروری ہوتی ہیں چیزیں. لیکن میں یقین کیجیے ٹوڈے آئی ایم فیلنگ ریئلی پراؤڈ دیٹ آئی ایم ہیڈ آف دس ٹیم جنہوں نے پچھلے 15-20 دن نہ دن دیکھا نہ رات دیکھا نہ اپنے معاملات دیکھے. انہوں نے 24 گھنٹے وقت لگا کے اس کیس کو سالو کیا ہے. فردر ہم انویسٹیگیشن کریں گے اور اگر اس طرح کی اور ایکٹیویٹیز اس ایریا میں پائی گئی جو ہم نے دیکھا کہ جب بتایا کہ 19,000 کے قریب تو ڈیٹا ہم نے سرچ کیا, اس میں کئی ایسے لیکوناز ایسے شارٹ کمنگز ہمیں نظر آئے جن کو پلگ کرنا مختلف اداروں کی بشمول ہمارے ضرورت ہے تاکہ اس معاشرے کو ہم سیف بنا سکیں. صرف لفاظی کی حد تک نہیں, ریئل سینس میں, جس میں عورتوں کے خلاف کرائم نہ ہو, بچوں کے خلاف کرائم نہ ہو, منشیات نہ پھیلے, لوگوں کے ڈاکومنٹس ان کی عزتیں محفوظ ہوں. تو آخر میں پھر یقین کیجیے میں رات سے تقریباً میں اور کامران رات کو 5-5:30 بجے قریب امیر پر واپس آئے. تو مجھے بار بار ایک چیز کے لیے میں اپنی ٹیم انصر علی, نصیر, سب انسپیکٹر مہتاب اور ان کے ساتھ جو ہمارے ٹیکنیکل لوگ تھے انہوں نے 24 گھنٹے اس پہ کام کیا. اور ڈیفینیٹلی ہم ڈائریکٹیو تو دے رہے تھے لیکن آن دا گراؤنڈ, اور اس کے بعد وہ میرے 10-15-20 سپاہی جنہوں نے آج رات کو اگر آپ کو موقع ملے اس جنگل میں جا کے, میں یقین سے کہہ سکتا ہوں دن کی 12 بجے کی روشنی میں بھی وہاں پہ ایکسیس کرنا آسان نہیں ہے. تو آج یہ میری طرف سے ہے. میں ایک سچی بات ہے دکھی دل کے ساتھ ایک معصوم بچی کا اس طرح قتل ہوا ہے. میں آپ کو یہ ایشورنس دلانا چاہتا ہوں کہ پولیس اپنی ذمہ داریوں سے بالکل آگاہ ہے. پولیس کے کام آپ کو کچھ اندازہ ہوا اس طرح کے کچھ ہینس کرائم لاہور میں اور باقی پاکستان کے ایریاز میں بھی ہوئے تھے, ہائی پروفائل اس طرح کیسز بنتے ہیں, اس میں بڑی ریسورسز اویلیبل تھے. ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں وہ تو آپ کو پتہ ہے. تو اس میں ہم نے یہ رزلٹ نکالا ہے. فار دیٹ میٹر آپ کے پاس کوئی کوشچن ہو تو میں اور میری ٹیم یہاں پہ اویلیبل.